حقیقت یہ ہے کہ G7 ممالک نے بھی ایران سے کوئی خاص رعایت نہیں کی، صرف یہی کہا تھا کہ کشیدگی کم کی جائے۔ اس تنظیم میں کینیڈا کے ساتھ ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی ایسے بڑے یورپی ممالک شامل ہیں۔ G7 ممالک نے اپنے اعلامیے میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے واضح ہے، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہم اسرائیل کی سلامتی کے حامی ہیں، اس سے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی دہراتے ہیں کہ ہم اس کی سلامتی کا تحفظ کریں گے۔ تینوں ممالک وہ ہیں جن کے ایران کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات ہیں، سفارتی چینل کھلا ہوا ہے۔ پہلے جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ایٹمی پروگرام پہ، اس میں یہ شریک تھے اور یہ پوری دنیا میں امن کے، انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی اور اس بات پر تنقید نہیں کی کہ اسرائیل نے بلا وجہ ایران پر غیر قانونی طور پر حملہ کیا، جبکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں یا وہ ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ ایران کی نیتنز اور فردوں میں جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی زیر نگرانی کام کر رہی ہیں۔ اب بتائیں، جب وہاں پہ نگرانی ہے عالمی ایجنسی کی تو وہ کیسے وہاں پہ ایٹم بم تیار ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس بات کو بالکل اگنور کیا۔ تین بڑے یورپی ممالک واضح طور پر اسرائیل کے جنگی جنون کا ساتھ دے رہے ہیں۔ قبرص یا سائپرس میں برطانیہ کا فوجی اڈہ ہے، وہاں پہ اسرائیلی لڑاکا طیارے جاتے ہیں اور ان کی ری فیولنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر بغیر ری فیولنگ کے تو طے نہیں کر سکتے۔ تو جب ایران پہ حملہ کر لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی برطانیہ کے اڈے پہ ری فیولنگ ہوتی ہے۔ برطانیہ کے جو طیارے ہیں ری فیولنگ والے، وہ شام اور عراق کی فضا میں ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کی ری فیولنگ کرتے ہیں طیاروں کی، جبھی تو وہ 50 طیارے بھیج دیتا ہے ایک دفعہ میں جب حملہ کرنا ہوتا ہے۔ یورپی ممالک کے اس رد عمل اور تعصب سے صاف لگتا ہے کہ ان ممالک کے دماغ میں ابھی بھی صلیبی جنگوں کا خیال پوری طرح ختم نہیں ہوا، ابھی بھی ان کے دماغ میں صلیبی جنگیں موجود ہیں۔